حافظ نے اس سال توہین کرنے کی حد کر دی. توہین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی کی اور توہین اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم بھی کی. اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی توہین گندے لفظوں گندے جملوں سے کی اور پنجتن پاک کی توہین اپنے گستاخانہ طریقے سے کی. آج اگر ملک کی مقتدر قوتیں اس سلسلے کو نہیں روکیں گی تو کل ایسا رد عمل آ سکتا ہے کہ جس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہ ہو. میرے پاس ایک لسٹ ہے، حکومت چاہے گی تو ہم اس کے ویڈیو کلپ پیش کریں گے. اس سال کے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، مقدس شخصیات کے بارے میں گستاخانہ چاکنگ دیواروں پہ کی گئی، سوشل میڈیا پہ گئی، مجالس محرم الحرام میں کی گئی، شیطان صفت ذاکروں کے دوڑوں میں کی گئی. بعض جگہ ایف آئی آر کٹی، بعض جگہ وہ بھی نہیں کٹی. اور کتنی ایف آئی آریں پہلے کٹی ہوئی گستاخوں کی سرد خانے میں ہیں اور وہ گستاخ پھر گستاخیاں کر رہے ہیں. ہمارا مطالبہ حکومت سے بار بار یہ ہے کہ جن کی ایف آئی آر نہیں کٹی اور ہمارے عوام اہل سنت کو دبایا جا رہا ہے وہ ایف آئی آر کاٹی جائیں اور جہاں کٹی ہوئی ہیں ان بگھوڑوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. تازہ گستاخیاں قصور، چکوال، گجرات، سکھر، حیدرآباد، کراچی اور دیگر بہت سے علاقوں کے اندر ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی گالیاں بکی گئیں ان مقدس ہستیوں کو کہ جن کو قرآن جنتی کہتا ہے اور یہ جہنمی کتے ان ہستیوں کو بھونک رہے ہیں. ان کے بدھو عوام ہی نہیں، ان کے جاہل ذاکر ہی نہیں، بلکہ ان کے بعض شیطان صفت لیڈر، یہاں تک نشتر پارک کے اندر وہ کاتب وحی امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھونکتے ہوئے نظر آئے. کیا یہ حکومت یوں سوئی رہے گی؟ امن کی رٹ لگانے والے سرکاری پالتو علماء مختلف مسالک کے کیا اپنے پیٹ جوہی وظیفوں سے بھرتے رہیں گے؟ اور اگر لاوا پھٹ گیا غیرت مند مسلمانوں کا تو پھر تخت نشین جو ہیں انہیں تختہ نشین ہونا پڑ جائے گا. لہذا ہمارا مطالبہ ہے حکومت آنکھیں کھولے، اندھی نہ بنے، گونگی نہ بنے. جب ویڈیو ثبوت موجود ہیں وہ ایک نام کا نقوی، وہ شیطانوں کا شیطان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نشتر پارک میں جب بک رہا تھا تو کہاں مرے ہوئے تھے ادارے؟ اس کو نکلتے ہوئے ہی اس کتے کو گلے میں رسی ڈال کے کیوں نہیں کھینچا؟ ہمارا سوال ہے حکومت سے، یہ کس چیز کی حکومت ہے؟ اور ساتھ ظلم یہ ہے، امام عالی مقام کی وراثت حسینیت ہے، آج حسینیت کو چھوڑ کے یزیدیت کا نام حسینیت رکھا جا رہا ہے. اس دھاندلی کو روکنا بھی حکومت کا کام ہے. کام یزیدوں والے اور نعرے حسینیت کے ایک مخصوص فرقے نے اس سال کثرت سے محبت اہل بیت کا ثبوت دینے کے لیے پتلے بنائے، مقدس نفوس کے پتلے بنائے، مجسمے بنائے، خاکے بنائے اور خاکم بدہن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سٹیج ڈراموں کی نکالی میں
واقعہ کربلا کے ماقبل اور مابعد کے منظر کو فلمایا، مستورات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی شبیہیں بنا کر کچھ چلتی پھرتی عورتوں کی انہیں دھکے مارے، کچھ مقدس نفوس کے انسانوں میں سے، زندہ لوگوں میں سے کردار بنا کر ان کے گلے میں رسیاں ڈال کے کھینچا۔ برے کام پر لعنت اس وقت کے جو یہ کام کر رہے تھے، ان لعنتیوں کے لیے ہی کافی نہیں، آج اس کی نکالی کر کر لعنت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی ماں بہن کی شبیہ بنا کر، صرف تصویر بنا کر، صرف خاکہ بنا کر، اس کے بارے میں محض معمولی سا الزام کوئی خاکے میں بنائے تو وہ اپنی غیرت سے اسے برداشت نہیں کرتا۔ یہ کمینے گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں ائمہ اہل بیت کے کردار فلموں جیسے لوگوں میں سے پیش کر رہے ہیں، اور پھر انہیں وہ کوڑے مارنے والے کہاں سے میسر آئے؟ میں پوچھتا ہوں، جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ان ڈرامائی فلموں کے اندر کوڑے مار رہا ہے، جیتا جاگتا بندہ، انہوں نے وہ ادھار کہاں سے لیا ہے؟ صدیوں بعد ثابت ہوا کہ خود ہی کیا تھا اور خود ہی پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کام کے لیے ہائر سنی نہیں کیا گیا، جس کو انہوں نے یزید بنا کر پیش کیا، شمر بنا کر پیش کیا، وہ انہی کا کوئی کارکن ہے، اور ادھر میرے حسین کی تو کوئی مثال نہیں۔ ظالموں کہاں سے مثال لے آئے ہو؟ یہ ہے توہین اہل بیت بشکل محبت، اور یہ سلسلہ پہلے پاکستان میں کم تھا۔ جب سے عراق میں حکومت بدلی، ورنہ 10 محرم الحرام کو میں بھی عراق میں تھا، میں بھی کربلا میں تھا، میں بھی کئی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتماعی مزارات پر بیٹھ رہا۔ صرف یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ زمین سرخ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ہر چیز دیکھنے کے لیے جب وہاں ایک صدام تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہاتھ سینے پہ مارے، اٹھا بھی نہیں سکتا تھا مارنے کے لیے۔ اور اب رستے کھلے اور کچھ حکومت کی بغلوں میں بیٹھے رافضیوں نے کوٹے منظور کروائے، ایران اور آگے عراق۔ اب اس سال وہ عید غدیر ان کی ہو یا حدیث غدیر یا آیت مباہلہ، ان سب پر انہوں نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ خاکے بنائے۔ ان میں اور فرانس کے شیطانوں میں کیا فرق باقی رہا؟ اور اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت سے سٹینڈ لے۔ میں دلائل دیتا ہوں کہ اگرچہ کسی اور برے مقصد کے لیے تصویر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بھی بنائی جائے، جس طرح کے وہ شیطان یورپ کے بنا رہے ہیں، جہاد کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے، کوئی اچھی نیت سے بنائے، کوئی کسی سیرت کے پہلو کو سامنے رکھ کے بنائے، پھر بھی 100% توہین ہے، اور اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر حکومت نے فوراً ان گستاخانہ کارروائیوں میں شامل لوگوں کو گرفتار کر کے سزا نہ دی تو گلی گلی کے اندر جب کسی مسلمان کے سامنے یہ امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شبیہ بنا کر کسی کمینے کو وہ چادر کھینچنے کا منظر پیش کرتے ہوئے دیکھا گیا
تو یہ یاد رکھو وہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے انہیں تو کوئی نہیں شبیہ مانے گا سیدہ زینب کی، مگر جو کر رہا ہے اس کی بوٹیاں کر دی جائیں گی۔ یہ بہت بڑا فساد جس سے پورے اسلام کی عمارت پہ حملہ ہو رہا ہے، اور اس کو وہ لوگ محبت کا نام دے رہے ہیں۔ یہ محبت اہل بیت نہیں، یہ توہین اہل بیت ہے، اور اس سے برات کا اعلان کریں ان کے وڈیرے۔ اور ساتھ یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے کہ بغض صحابہ کو محبت اہل بیت بتایا جا رہا ہے، بغض صحابہ محبت اہل بیت نہیں، محبت اہل بیت جو محبت صحابہ کے ساتھ اکٹھی ہو سکے اسے محبت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ قانون اور یہ تمام تر جو تقاضے ہیں، ایجنسیاں، ادارے اور حکومت اس کی طرف دیکھیں۔ بیک وقت طوفان نہیں آتا، کئی ہنگامے پیچھے چھپے ہوتے ہیں تو اچانک طوفان آ جاتا ہے اور پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے باطل قوتوں کے خلاف اور باطل نظام کے خلاف جہاد کا لاہ عمل حسینیوں کو عطا کر دیا ہے، اور ہمیں وہ لاہ عمل سند سے ملا ہے۔ ہماری سند یہاں سے لے کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسن، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم تک، اور پھر دربار رسالت تک متصل ہے۔ ہمیں حسینیت بھی مستند ملی ہے۔ کروڑوں سلام ہوں حافظ الحدیث امام الاثر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز، حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس سر العزیز۔ ہمیں حسینیت انہوں نے بتائی ہے، اور سند ہماری اللہ کے فضل سے متصل ہے۔ حسینیت یہ نہیں کہ گرو نانک کے نشینوں کو بلا کر مسند حافظ الحدیث پر بٹھا دیا جائے۔ حسینیت نہیں یہ کہ وہ حکومت جس کو دنیا میں پاکستان کے اسلامی تشخص کے خلاف ہر کوئی بہت بڑا حملہ قرار دے رہا ہے، اور ان کے کرتوت سب کے سامنے ہیں۔ ان کے وزیروں کو، گماشتوں کو ان کے ساتھ علیق سلیق رکھی جائے، ان کے گھر جا کر ان سے ملاقاتیں کی جائے، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی۔ آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اسلامیہ کا دوسرا حصہ